بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 26 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر 58 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ انما بے شک ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور یہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ اور جو کوئی دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ تو بے شک اللہ کی جماعت ہم الغالبون سب پر غالب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل۔ من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوتوا الکتاب من قبلکم جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، والکفار اور نہ ہی کافروں کو، اولیاء دوست۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ رب العزت سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها تو یہ بناتے ہیں اس کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل۔ ذالک یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو اپنا دوست اور رازدار نہ بنائیں، اور اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں۔ نیز اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں،
چنانچہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز ہی اللہ رب العزت سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں۔ الغرض بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا وصف مومنین کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ راکعون بمانی رکوع کرنا، اور دوسرا معنی ہے تواضع انکساری اختیار کرنا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ راکعون سے مراد رکوع کرنا ہے، جو کہ نماز کا ایک رکن ہے، اور رکوع کا ذکر کر کے دوسری امتوں پر مسلمانوں کی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ نماز تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رکوع صرف مسلمانوں کی نماز کا وصف ہے، جبکہ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ راکعون کا معنی ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اپنے اعمال صالحہ پر تکبر اور غرور نہیں کرتے، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھنے والوں کے لیے خوشخبری اور ضعیف القلب لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناؤ گے تو یہ یہود و نصارا اور مشرکین تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تم ہی غالب آؤ گے اور تمہیں ہی فتح نصیب ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ذریعے سے بڑی بڑی طاقتوں کا نام و نشان مٹا دیا اور فتوحات مسلمانوں ہی کا مقدر بنی۔ نیز اس آیت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان ہوئی ہے کہ یہود بنی قینقاع سے ان کے بہت گہرے تعلقات تھے، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی